آپ اور ہم جو ہیں اکٹھے اس ملک، صوبے اور عوام کے مفاد میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپنی جماعت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی مشکور بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر اس ذمہ داری کا اہل سمجھا، اور میڈیا کی اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ ہر لمحہ جہاں کہیں مشکلات آئیں آپ نے حق کا ساتھ دیا اور سچ کو پروموٹ کرنے میں جو آپ کا رول رہا، جس طرح سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، میں آپ سب کی بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ میری نامزدگی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو آپ کو اپوزیشن کی چیخیں اور آو بکا سنائی دے رہی ہے۔ ابھی میں آج باضابطہ پریس کانفرنس کسی بھی چینل پہ میری فرسٹ انٹریکشن ہوگی میڈیا میں واپسی کے حوالے سے، لیکن نوٹیفیکیشن اس طرح سے کہہ لیں کوئی بھاری بھرکم توپ بن کے اپوزیشن پہ گرا ہے کہ ہر شخص جس کی گھر والے بھی، اس کی اپنی ماں بھی اس تعارف سے واقف نہیں ہے، وہ بھی بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر فردوس کا آنا اپوزیشن پہ جو زلزلہ طاری ہوا ہے، اس زلزلے کی جو ریپرکشنز ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں ان سب کو صرف ایک ہی بات کہنے آئی ہوں کہ میڈیا، آپ لوگ اور اس صوبے کے عوام ہماری جو سیاسی اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جو نوک جھونک اور ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے، اس سے اکتا چکے ہیں، اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایز اے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیشنز، وزراء، سیاسی جماعتیں، حکومتیں، ہم ان کے لیے سوچیں اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑیں۔ تو میں اپنی اپوزیشن کو برنال آفر کرتے ہوئے ان کے زخموں پہ مرچیں چھڑکنے نہیں آئی، زخم جو ہیں جو ان کو میرے آنے سے لگے ہیں اس پہ مرہم رکھنے آئی ہوں، اور ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ آپ اس ملک سے ہیں، اس صوبے سے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی آپ سے بھی توقعات ہیں، ہمارے سے بھی توقعات ہیں، اور ہمیں مل کے اس وقت جن مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے، ہمارے اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے دشمن اور مخالفین ہیں، ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام کرنا ہے۔ ہماری پنجہ آزمائی چلتی رہے گی، لیکن اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ، ریجنل فرنٹ پہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کی آپ اعلی کار نہ بنیں، اور جاتی عمرہ کا جو بیانیہ ہے، جو ہندوستان کے اندر جاتی عمرہ ہو یا پاکستان کے اندر جاتی عمرہ ہو، وہ بیانیہ جو ہے اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بے توقیر کرنے کے لیے، انصاف اور انصاف پہ
عمل درآمد کرنے والے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں نیشنل، ان کو کنٹراورشل بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا ہر محب وطن، پاکستان کے ساتھ شناخت کا رشتہ رکھنے والا ہر پاکستانی سپاہی جو ہے، ہم 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس ملک کے سپاہی ہیں، وہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں، تو ہم نے مل کے سیسا پلائی دیوار بن کے پاکستان کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا۔ اور پنجاب چونکہ ایک بڑا بھائی ہے اور بڑا اکائی کا وفاق کا ایک اہم ترین ستون ہے، اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے باقی اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور پنجاب کے اندر میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے لائی گئی ہوں، کیونکہ جو سروسز، کنٹریبیوشنز اور ریلیف پروگرام حکومت پنجاب پچھلے 2 سال سے انسٹیٹیوشنل بیسڈ اسٹریٹجیز، پرفارمنس اور پھر الٹیمیٹلی ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے آپ کے ساتھ جتنی تفصیل سے، گہرائی سے اور ڈیپلی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، اس میں تھوڑا سا جو فقدان ہے، کمی ہے، اس کو آپ کی طاقت سے، آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم ایفیکٹولی گیپ کو فل کریں گے۔ اور آج چونکہ پہلا دن ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ اپوزیشن کے مورچوں پہ بمبارمنٹ ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کسان اتحاد کے حوالے سے ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور بڑی شدت سے کسان کے ہمدرد بن کے ایک سیاسی ٹولہ جو ہر وقت میڈیا کی سکرین کو آکوپائی کرنا چاہتا ہے اور کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتا ہے کہ اسے اپنی پذیرائی کا ذریعہ بنائے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ مال روڈ ہے، یہی وہ پنجاب ہے جس کے اندر کسان دودھ سڑکوں پہ انڈیلتے رہے ہیں، آلو کی بوریاں یہاں لا کے آگ لگاتے رہے ہیں۔ یہ وہی کسان ہیں، کوئی ان کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہی کسان ہیں جن کی ریلیف اور ریفارم کے لیے پنجاب پولیس اس وقت کی ان کو جس طرح سے دھکیلتی رہی ہے سڑکوں پہ، نہ میڈیا کی آنکھ اس کو بھولی ہے اور نہ وہ نبینوں پہ ہونے والا تشدد اور نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پہ چلنے والے لاٹھیاں اور بندوقیں اور شیلنگ، میڈیا اس کا گواہ ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق میں بھی سارے سیاہ کرتوت اس ٹولے کے زندہ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کسان کی ہمدردی کے لیے آج فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، اس کسان کے لیے انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں کیا کیا۔ حکومت پنجاب نے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ سب سے بڑا صوبہ، ہم سارے پاکستان کے آلموسٹ 70 to 75% جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ پنجاب سے پیدا ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں وہ ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کے غذائی ضروریات کو پورا کرنے کا ضامن ہے پنجاب۔ اور پنجاب نے ہمیشہ
उस बड़े भाई का किरदार अदा किया है, लेकिन बाकी सूबों ने और स्पेशली नून लीग ने अपने दौर में गन्ने के काश्तकार को क्या रिलीफ दिया, गंदम की स्पोर्ट प्राइस को 5 साल क्यों ना बढ़ाया, खाद के हवाले से किसी तरह की भी कोई सब्सिडी क्यों ना दी गई, और जो बिजली के टैरिफ के हवाले से आज बात हो रही है और वो फ्लैट रेट्स की डिमांड हो रही है, ये सारी चीज़ें, ये कौम आगाह है कि उस वक्त किसान को किस तरह बेहाल किया गया, बदहाल किया गया और सिर्फ़ अनासर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़राई पॉलिसी बनती रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी निभानी है, और ये ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने उठाई है। जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस है उसमें जो इजाफ़ा हुआ है, ख़ुद जो काश्तकार हैं हम में से वो समझते हैं कि और इस चीज़ का एहसास है हमें, मैं ख़ुद भी एक काश्तकार, मुझे पता है कि ये कीमत अभी और बढ़नी चाहिए, लेकिन आपको जो स्पेस अवेलेबल है इस वक्त उन महदूद वसाइल में रहते हुए ये एक जेस्चर है। जो हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ये कीमतें भी बेहतर होंगी। और इसके साथ साथ चूँकि मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है, इस मिनिस्ट्री को रीस्ट्रक्चराइज़ करना, इसकी रिवाइवल करनी, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना और इस मिनिस्ट्री को रीवैम्प करके दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसको 9 रीजन, जो आपके DGPR के 9 रीजन्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी DGPR का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, 36 अजला हैं जहाँ हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद हैं, और पंजाब के अंदर जो स्ट्रक्चर है, हमारी जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन मिनिस्ट्रीज़ का जो कनेक्टिविटी बॉन्ड है और नेटवर्किंग है उसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। आपकी प्रेस क्लब्स जो सूबे भर में मौजूद हैं उनको इंशाल्लाह एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म के तहत हम इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और प्रेस क्लब्स के अंदर बैठे जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं उनको भी डिजिटल कम्युनिकेशन एकेडमी के ज़रिए एम्पावर करने जा रहे हैं। और वो डिजिटल कम्युनिकेशन एकेडमी पंजाब के अंदर एक ऐसा इदारा इस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा जो जर्नलिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग, ओरिएंटेशन और दौरे हाज़र के जो जदीद तकाज़े हैं जिसमें डिजिटलाइजेशन है उससे उनको रूशनास कराया जाएगा। और इसमें जो हमारे प्राइवेट मालकान हैं अखबारात और चैनल्स के, उनको हम अपने साथ पार्टनरशिप में लाएंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की जानिब से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।